اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایجوکیشن کلاس 12 اس کا امام غزالی والا کر رہے تھے، چوتھا پیج ہم نے کر لیا، اب پانچواں ہے نصاب تعلیم۔ نصاب کہتے ہیں کہ ایک بک ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھانی ہیں، کیسے سبق ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں نصاب تعلیم۔ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیے، یعنی نصاب بنایا، اس میں لازمی مضامین کون سے ہیں یہ بتایا اور اختیاری مضامین کون سے ہیں یہ بتایا۔ ٹھیک ہے، لازمی وہ ہوتے ہیں جو لازمی پڑھنے ہوتے ہیں، جیسے اردو اسلامیات ہو گیا، مطالعہ پاکستان، انگریزی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اختیاری وہ ہوتے ہیں جو ہماری مرضی سے ہوتے ہیں کہ کوئی سے 3-4 رکھنے ہیں۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں کہ یہ لازمی ہے۔ ان کے خیال میں ان مضامین کا اصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات اور معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے ہیں۔ وہ بتدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی عمر کے مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات اور معاملات کی جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین لازمی ہے، یعنی روزانہ کے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ کی تعلیم کو ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل قرار دیتے۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں۔ ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ ان میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پرچہ بافی اور علم سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی ایسے جو دل ہے تو پڑھیں، دل ہے تو نہ پڑھیں۔ طریقہ تدریس، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جدید مغربی مفکرین تعلیم نے تعلیمی تحقیق کی بنیاد پر جو طریقہ تدریس پیش کیے ان میں طالب علموں کی نفسیات کو بنیاد بنا کر رکھا گیا۔ امام غزالی نے طریقہ تدریس کے جو طریقے اس سے پہلے بتائے وہ تعلیم نفسیات کے عین مطابق تھے، ان کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم میں بچوں کے طبعی رجحانات کے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوران تدریس معلم اپنے شاگردوں کے طبعی رجحانات اور میلانات اور مزاج کا خیال رکھے، یعنی پڑھانے کے لیے ایسے سبجیکٹ بچوں کو بتائے جائیں جو اس کے مطابق ہوں۔ مثلا ایک بچہ ہے وہ اسلامی ذہن کا رکھتا ہے تو کیا ضرورت ہے اسے بجائے ضروری اور مضامین پڑھانے کی، یا ایک بچہ بیالوجی رکھنا چاہتا ہے تو ریاضی نہیں رکھنا چاہتا تو ضروری ہے کہ اسے بیالوجی رکھنی دی جائے، کیا ضرورت ہے اسے ریاضی میں دھکیلنے کی۔ تو رجحانات کو مد نظر۔ اس کے بعد تدریس میں تدریج، امام غزالی تدریس میں تدریج کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تدریج جو ہے سے مراد تدریج رفتہ رفتہ سے مراد علم کو درجہ بدرجہ مرحلہ وار پیش کرنا ہے۔ امام غزالی اس نقطہ نظر میں مغربی مفکرین کے پیش رو انہوں نے نفسیاتی طریقہ تدریس کی وضاحت اپنی کتاب احیاء العلوم میں بڑی تفصیل سے کی ہے، یعنی ان کی یہ کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں انہوں نے ایک کی تفصیل بیان کی ہے۔ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم، امام غزالی نے طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق انہیں تعلیم دینے کی سفارش کی ہے۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ اساتذہ تدریس کے دوران ان بچوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھیں، وگرنہ تعلیم کے مطابق مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا، سابقہ پچھلی معلومات، امام غزالی نے اساتذہ کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ نئے سبق کو بچوں کی سابقہ معلومات سے مربوط کریں۔ مطلب بچہ کلاس میں آیا ہے تو کل اگر آپ نے پڑھایا کہ الف سے لے کے جیم تک تو
جب کلاس میں آئے تو جیم سے آگے پڑھانے سے پہلے بتائیں کہ ہم نے الف سے جیم تک کل پڑھا تھا، آج جیم سے آگے یہ تک یا دال تک پڑھنا ہے یا لام میم تک۔ سمجھ آ گئی ہے امید ہے آپ کو۔ اور بچوں کو ان کے پہلے سے حاصل شدہ تعلیمی تجربات کی روشنی میں نئی معلومات فراہم کریں، یعنی بچوں نے جو پہلے پڑھا ہے اس کو جوڑیں، کل والا ملائیں، عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا، عمل کر کے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعلیم کے اس وقت تک خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکتے جب تک کہ اسے عمل سے مشروط نہ کیا جائے، یعنی جو پڑھایا جائے اس پہ عمل بھی کیا جائے، اسے لکھوایا جائے۔ اب بڑوں کا ادب کرانے کے بارے میں ٹاپک ہے تو یہ کہیں کہ بڑوں کا ادب وہ کریں بھی، بچوں کے لیے سبق آسان بنائے جائیں۔ امام غزالی نے تدریس کے جو طریقے پیش کیے، ان کے مطابق اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباق کو دلچسپ اور آسان بنائیں۔ دلچسپ مطلب ایسے بنائیں کہ وہ بچے کا پڑھنے کا ان پہ دل کرے، ایسے نہ ہو کہ ان کا دل ہی نہ کرے۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے قصے، کہانیاں اور حکایات کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اسباق کی تیاری۔ سبق کی تیاری کے بغیر معلم ایک اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا۔ امام غزالی نے اساتذہ کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ سبق پڑھانے سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لیں، یعنی اچھی طرح تیاری کر لیں کس طرح پڑھانا ہے۔ استاد شاگرد تعلقات۔ امام غزالی نے استاد اور شاگرد کے تعلقات اور آداب پر کافی تفصیل سے بات کی ہے جو درج ذیل میں کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ استاد شاگرد کے تعلقات کے بارے میں یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔